الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کیلا۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کیلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوال لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کھلا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جس طرح مجھ سے قبل مولانا محمد ریاض خان سواتی دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے، یہ بالکل بجا ہے کہ میں نے دینی تعلیم کا آغاز امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کیا ہے۔ میں بلکہ اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے الفاظ قرآن گکھڑ منڈی میں پڑھے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر نصرت علوم گجرانوالہ میں پڑھی ہے۔ ایک جگہ سے الفاظ لیے ہیں اور ایک جگہ میں آ کے الفاظ کا معنی لیا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت دین کا اللہ رب العزت نے کچھ تعلق عطا فرمایا ہے، یہ امام اہل سنت اور حضرت شیخ التفسیر، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ دو شیخین وہ تھے کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں عقیدہ اور مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا تعلق بعد میں بنا ہے، میرے والد کا تعلق پہلے بنا ہے۔ میں اس قضیے کو تفصیل سے عرض نہیں کرتا کہ ممکن ہے اس قضیے کے تفصیلات اور حالات کا اگر میں تذکرہ کروں گا تو بہت سارے مضامین وہ چھڑ جائیں گے جن کا تذکرہ مجھے شاید نہ کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کا سب سے زیادہ درینہ تعلق
حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور والد کی وجہ سے ہمارا تعلق اس ادارے کے ساتھ جڑا ہے، اور آج بھی اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے استاد ہیں، جن سے میں نے باضابطہ کتب شیراں والا باغ میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے اکابر کے علوم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار لیکن دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور میں نمبر وار ایک ایک بات کو دلائل سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن اور حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ 4۔ بولی کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، قرآن حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن و حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن و حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ میں 4 باتیں اسی ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، جیسے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا بیان انشاءاللہ لفظ نشر مرتب کے تحت ہوگا۔ میں دوران تقریر بعض الفاظ خالص طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق طلباء کے علمی ذوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے 4 مضامین کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان 3 الفاظ کی روشنی میں اپنے بیان میں سے ان 4 موضوعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے خدا کے میری بات یاد رکھنا، میں گفتگو کے دوران جب آپ سے کہوں گا نا بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بولیے پہ کوئی عقیدے کی بات کہنی ہے، کوئی نظریے کی بات کہنی ہے، کوئی میں نے اہم بات کہنی ہے، بلا وجہ میں آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بولیے نا خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا بولیے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے، اور کام ان کا جماعت المکفرین ہے۔ آپ کہو گے کیا مطلب؟ ہماری تبلیغی جماعت کا کام ہے کفار کو اسلام پہ لانا، اور ان کا کام ہے فتوے دے کے مسلمان کو کافر بنانا۔ ہمارا کام ہمیں مبارک، اور ان کا کام بولیے نا ہمارا کام ہمیں مبارک، ان کا کام انہیں مبارک۔ ان نے ایک جملہ نیا چھیڑا ہے کہ جی آپ اللہ کہتے ہو، ہم خدا نہ آپ خدا کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، اور خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ایک ہے، 2 اور 3 خدا نہیں ہو سکتے، اور خدا کی جمع خدا بند آتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کی جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ کو آپ اس خدا کو آپ رحیم بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں رحماء آتی ہے۔ اب خدا کو رب بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے۔ آپ خدا کو اللہ بھی نہ کہو، الہ نہ کہو، جمع الہ تم آتی ہے۔ جب ایک بات ختم ہوئی کہ فوراً دوسری شروع ہوتی ہے۔ دیوبند کا مزاج یہ ہے، اپنے الفاظ اور دعویٰ اور دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ باقی آدمی کبھی بس چلے تو دلیل بدل دیتا ہے، مجھے کہنے لگا نہیں اصل وجہ اور ہے۔ میں نے کہا اور وجہ کون سی ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ دین عرب سے آیا ہے، عرب میں خدا نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے،
آپ بتاؤ سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں جی 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا بتائیں 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا یہ جملے اپنی زبان سے آپ کہہ دو۔ کہتے ہیں سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، دن رات کے 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز اور روزہ کیوں کہا ہے؟ جب دین عرب سے آیا تمہیں صوم و صلات کہنا چاہیے، تم نے نماز و روزہ کیوں کہا ہے؟ کہتا ہے جب بات عربی میں کریں تو پھر صوم و صلات کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو نماز و روزہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب بات عربی میں کریں ہم بھی اللہ کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو خدا پیغمبر کہتے ہیں۔ جو دلیل تیری ہے وہی دلیل میری ہے، تو تیری دلیل کے تقاضے اور ہیں تو میری دلیل کے تقاضے اور کیوں ہیں؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد خدا کے، بولیے نا، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہے، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہے۔ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے۔ اگر میں یہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر بھی مجھے رسول کا معنی پیغمبر کرنا پڑے گا۔ بات کو سمجھانے کے لیے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، اور رسول اور پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ نبی کے ذمے 2 کام ہیں، نمبر 1 خدا سے پیغام لینا ہے، اور نمبر 2 مخلوق کو پیغام دینا ہے۔ دنیا میں پیغام 2 طرح سے چلتے ہیں۔ آپ نے جلسہ رکھا، اشتہار چھپوا کے رکھا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوائے رکھا، جیسے رائیونٹ کا سالانہ جلسہ ہے، ہر جمعرات شب جمعہ کا جلسہ ہے، اس میں مراد آپ کی ہے، الفاظ ہر اعلان کرنے والے کے اپنے ہیں۔ نہ سمجھے مثال میں دوسری دوں گا۔ شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا کے جمع کرتے، کبھی شادی کارڈ چھپوائے بغیر کسی آدمی کو بھیج کے جمع کرتے ہیں۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو بلایا ہے، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے بندہ بھیج کے منگوایا ہے، مراد آپ کی ولیمہ یا نکاح ہے، اور الفاظ پیغام لے جانے والے کے۔ اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں۔ کبھی الفاظ خدا ہوتے ہیں، مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جس پیغام میں مراد خدا ہو، الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا نام بھی ایمان ہے، حدیث کا نام بھی ایمان ہے۔ قرآن کا نام بھی اور حدیث کا نام بھی۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام، بولنا، پیغام کا نام حدیث ہے۔ میں 2-4 مثالیں دوں تاکہ تجھے دیوبند کا پورا نظریہ سمجھ آئے۔ ہم نے قرآن کریم اٹھا کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں زندہ آسمان پہ جانا ملا ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو کھول کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا ملا ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، آسمان سے زمین پہ زندہ آنا مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ ہم نے قرآن دیکھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی حدیث کو دیکھا، میرے نبی نے علی اور فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو فجللہم بکسائہ، اپنی چادر کے نیچے لیا، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
میں یوں کہوں گا نبی کی بیویوں کو ہم نے اہل بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے، ہم نبی کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی، بولتے جائیں، قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 3، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے قرآن کریم کو دیکھا ہے، آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اس دعا میں وسیلے کے الفاظ نہیں ہے، بغیر وسیلے والی دعا دیکھی حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، آدم علیہ السلام کی وسیلے والی دعا یہ حدیث میں ہے۔ ہم بغیر وسیلے والی دعا حضرت آدم کی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، وسیلے والی دعا مانگتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 4 عرض کرتا ہوں، ہم نے قرآن کریم میں دیکھا میرے نبی اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو دیکھا، میرے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا مانا قرآن کی وجہ سے، نبی کا قبر میں نماز پڑھنا مانا حدیث کی، بولنا حدیث کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، آدمی جہاد میں نکلتا ہے تو جسم اور روح دونوں جاتے ہیں، گولی جسم کو لگتی وہ شہید ہو جاتا ہے، تلوار جسم کو لگتی وہ کٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ارواحهم فی جیوف طیر خضر لا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث تشاء۔ ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے، ہم نے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ میں نے کتنی مثالیں دی؟ 4۔ ہاتھ دے کر بتا دو کتنی مثالیں دی؟ 5۔ توجہ، کتنی مثالیں دی ہیں؟ نمبر 1، میں اب مثالیں گنواتا ہوں تاکہ تو یہ یاد رہے۔ میں نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو بیان یاد بھی کرانا ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی تو میں بیان یاد بھی کراؤں گا اور بیان سمجھاؤں گا بھی۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولنا، اور سمجھ آئے تو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مثالیں میں نے کتنی دی ہے؟ ذرا رٹ لے مثالوں کو۔ آدم علیہ السلام کا بغیر وسیلے والی دعا کو مانا کیوں؟ وسیلے والی دعا مانی کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا مانا کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا مانا کیوں؟ بولتے جاؤ نا، کیوں؟ ہم نے ازواج مطہرات کا اہل بیت مانا کیوں؟ نبی کی اولاد کا اہل بیت مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نبی کی دنیا والی نماز مانی کیوں؟ قرآن میں ہے۔ نبی کی قبر والی نماز مانی کیوں؟ نبی کے بدن کو زندہ مان، شہید کے بدن کو زندہ مانا کیوں؟ قرآن میں ہے۔ شہید کی روح کو زندہ مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 حدیث کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیوبند کا موقف یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی اللہ اور صحابہ کے درمیان واسطہ نبی ہوتا ہے، نبی اور ہمارے درمیان واسطہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کے الفاظ نبی کو دیتے ہیں، اللہ قرآن کا معنی نبی کو دیتے ہیں، پیغمبر حدیث کے الفاظ صحابہ کو دیتے ہیں اور حدیث کا معنی بھی صحابہ کو دیتے ہیں۔ اگر الفاظ قرآن لینے ہیں وہ بھی پیغمبر دے گا، اگر قرآن کا معنی لینا ہے وہ بھی پیغمبر دے گا، حدیث کے الفاظ لینے ہیں تو وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے، اگر حدیث کا معنی لینا ہے تو وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے۔ جب نبی قال اللہ فرماتے ہیں قرآن بنتا ہے، جب صحابی قال الرسول فرماتے ہیں حدیث بنتی ہے۔ زبان پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی
پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی پہ اعتماد کرے حدیث ملتی ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ قرآن کو لینا ہے زبان پیغمبر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اگر حدیث کو لینا ہے زبان اصحاب پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے زبان پیغمبر بھی حجت ہے، زبان صحابی بھی حجت ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ ہم نے قرآن بھی لینا ہے، ہم نے حدیث بھی لینی ہے۔ اب میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک قرآن کا معنی ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کا معنی۔ توجہ رکھنا، اگر قرآن کے الفاظ نبی کو چھوڑ دے نہیں ملتے، نبی کو چھوڑ دے تو معنی بھی نہیں ملتا۔ میں بڑے اختصار سے دلیل سے بات کرتا ہوں، آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کو چھوڑو الفاظ قرآن نہیں ملتے، میں کہتا ہوں دلیل خود قرآن میں ہے، یہ دلیل میری نہیں ہے، دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دی ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ کرنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے نبی اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، لیکن اللہ نے قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر قرآن کریم اتنا وزن والا ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے کہ پہاڑوں پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہاڑ ذروں میں بدل جاتا۔ ہم نے جامعہ نصرت العلوم کا ہم نے 10 سال کا بچہ دیکھا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، توجہ رکھنا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر بوجھ والا اتنا تھا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اللہ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کا دل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ قرآن سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے؟ قاری طیب کے جواب پہ غور کرنا، مولانا قاری طیب فرماتے ہیں سورج کو دیکھ تو منیر کہتے ہیں، چاند کو دیکھ تو مستنیر کہتے ہیں، سورج کو دیکھ تو روشنی دیتا ہے، چاند کو دیکھ تو لے لیتا ہے۔ ہم نے سورج کی تپش کو دیکھا ہے، سامنے بدن کو لے کر بیٹھے ہیں، بدن جواب دے گیا ہے۔ ہم نے سورج کی روشنی دیکھی ہے، آنکھ سامنے کھڑی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سورج کی تپش جلال والی ہے، سورج کی روشنی جلال والی ہے۔ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، جب یہ سورج میں تھی تو ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو نور کہتے ہیں، جب سورج میں تھی تو حرارت کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو برودت کہتے ہیں۔ سورج تو جلال والا تھا اور چاند یہ نور والا تھا۔ جب چاند کو تو نے دیکھا ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے، لیکن جب روشنی چاند سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ جب سورج کی تپش کے سامنے بیٹھا تیرے جسم نے جواب دیا ہے، جب تپش چاند سے گزری ہے تو جسم کو ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، جلالی روشنی تھی، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ یہ جلالی تپش تھی، بدن جواب دیا گیا ہے، لیکن جب جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے کیفیت بدل گئی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرا پیغمبر جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے۔ اگر خدا کا جلالی کلام پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، خدا نے جلالی کلام کو اپنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کے الفاظ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔ آج نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، 10 سال کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے، میرے نبی کا کلام جمال والا ہے۔ میں علماء قراء سے کہتا ہوں مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا۔ ہم نے دیکھا جو خدا کا کلام پڑھتا ہے اس پہ جلال نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا جو پیغمبر کا کلام دیکھتا ہے اس پہ جمال نظر آتا ہے۔ ہم نے قاری کو جب بھی دیکھا ہے وہ جلال والا ہے، استاد زاہد راشدی کو جب بھی دیکھا ہے یہ جمال والا ہے۔ اور پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کلام جلالی پڑھتا ہے، یہ کلام جمالی پڑھتا ہے، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے۔ توجہ، اس کے جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال
بولنا اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے. تو یہ پیغمبر کے جمال کی برکت ہے. خدا نے تجھے الفاظ قرآن دیے ہیں، یہ نبی کا جمال نہ ہوتا تجھے الفاظ قرآن بھی نہ ملتے. توجہ رکھنا. لیکن میں ایک جملہ کہنے لگو، یہ جو میں نے عرض کیا ہے خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، اس کا معنی یہ ہے وہاں جلال کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، یہاں جمال کا ظہور زیادہ ہوتا ہے. ورنہ خدا میں جلال بھی ہے، خدا میں جمال بھی ہے. میرا نبی خدا کی صفتوں کا مظہر بنتا ہے. کبھی نبی پہ جلال نظر آتا ہے، کبھی نبی پہ جمال نظر آتا ہے. میرے نقطے پہ غور کرنا. میں نے 5 نمازوں کو دیکھا ہے، فجر مغرب عشاء کو دیکھا، قاری تلاوت زور سے کرتا ہے. میں نے زور و اثر کو دیکھا، قاری تلاوت آہستہ کرتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھئی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فجر مغرب عشاء میں قاری بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتا ہے، زور و اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میرے خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے. جب بڑا جلال میں آ جائے چھوٹے چپ کر جاتے ہیں، اور جب بڑا جمال میں آ جائے تو چھوٹے بول پڑا کرتے ہیں. ارے جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہے، یہ تلاوت بلند آواز سے کرتا ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے صفت جلال کا ظہور ہے. اب یہی امام تلاوت آہستہ کرتا ہے. پھر میں نے دیکھا میرے خدا کے صفت جلال کا پرتو نبی پہ پڑتا ہے، خدا کی صفت جمال کا پھر تو نبی پہ پڑتا ہے. میرے نبی وہاں صفات کو لے کے صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں. میں نے صدیق کو دیکھا ہے وہ جمال والا ہے، میں نے عمر کو دیکھا جلال والا ہے. کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا عمر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بلند آواز سے پڑھی ہے. حضرت عمر سے پوچھا صدیق اکبر بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہیں تلاوت آہستہ کرتے ہیں، صدیق تلاوت آہستہ کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ ساتھ والا بیدار نہ ہو جائے. عمر آپ اونچی آواز سے کیوں کرتے ہو؟ کہا میں جو تلاوت کرتا ہوں یہ کیوں سویا پڑا ہے؟ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے. صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے. چلے بات تھوڑی سی آگے چلا لیتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، امام شافعی بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، امام بخاری بڑے امام ہیں، تم نے ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں دیکھی ہے؟ میں نے کہا صحابہ پیغمبر کو دیکھا ہے. کہتے ہیں کیا معنی؟ میں نے کہا صحابہ پیغمبر میں ہم نے صدیق کو دیکھا تو بڑا عالم نظر آیا ہے، ابو ہریرہ کو دیکھا تو بڑا محدث نظر آیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ صدیق بھی نبی والا بتاتا ہے لیکن کالا ابو بکر کہہ کے بتاتا ہے. مسئلہ ابو ہریرہ بھی نبوت والا دیتا ہے لیکن کالا رسول اللہ کہہ کے دیتا ہے. صدیق پہ غلبہ خشیت کا ہے، ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا نبی والا مسئلہ دیتے ہیں لیکن کالا ابو حنیفہ کہہ کے دیتے ہیں. ہم نے امام بخاری کو دیکھا مسئلہ نبی کا دیتا ہے لیکن کالا رسول اللہ کہہ کے دیتا ہے. ہم نے ابو حنیفہ کو دیکھا غلبہ خشیت کا نظر آتا ہے، امام بخاری کو دیکھا ان پہ غلبہ محبت کا نظر آتا ہے. وہ الفاظ ادا کرنے سے ڈرتا ہے، یہ الفاظ ادا محبت میں کرتا ہے. صحابہ میں بڑے کو شہرت کے اعتبار سے عالم ابو بکر کو کہتے ہیں، امام ابو ہریرہ کی شہرت ہے انہیں بڑا محدث کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی شہرت یوں ہے انہیں بڑا عالم کہتے ہیں، امام بخاری کی شہرت یہ ہے انہیں بڑا محدث کہتے ہیں. ہم نے صحابہ پیغمبر میں دیکھا ایک بڑا محدث نظر آتا ہے لیکن جو بڑا عالم تھا صحابہ امامت اس کی کرتے ہیں. ہم نے بعد والوں میں دیکھا بڑا محدث بخاری نظر آتا ہے لیکن جس کی شہرت بڑے عالم ہونے کی تھی ہم ابتدا اسے کرتے ہیں. جیسے صحابہ پیغمبر میں ابو ہریرہ کا محدث تو مانا ہے لیکن ابتدا امام ابو بکر کی ہے. ہم نے امام بخاری کو محدث تو مانا ہے لیکن تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے. میں نے کہا ایک جلال والا نعرہ چھوڑ، ایک جلال والا ایک جمال والا ہے. آپ نعرے چھوڑو، جہاں بولنا پڑا میں کہوں بول پڑو، اس کا معنی نعرہ نہیں. میں نے تجھے بات سمجھانی ہے، میں بتا یہ رہا تھا. میں نے کہا میں اختصار بھی کر رہا ہوں ساتھ دلائل بھی دے رہا ہوں. میں نے دلیل کیا دی تھی؟ الفاظ قرآن بھی تب ملتے ہیں جب نبی بولتے ہیں، معنی بھی تب ملتا ہے جب نبی بولتے ہیں. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں با خدا یہ بات کہتا ہوں اگر پیغمبر
معنی بیان نہ کرے. کبھی صحابی رسول کو بھی معنی سمجھنے میں الجھن لگ جایا کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر وضاحت کرے الجھن دور ہو جایا کرتی ہے. الفاظ قرآن بھی نبی دے گے، قرآن کا معنی بھی نبی دے گے. آج ہی دنیا میں اختلاف چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، جو بند والا بھی لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، جو بند والا بھی آیت یہی پڑھتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قادیان والا بھی یہی پڑھتا ہے. میں نے کہا بالکل یہی بات ہے. کہتے اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا جو بند والا کہتا ہے یہ لفظ جو نبی سے لیے ہیں تو معنی بھی نبی سے لینا ہے. قادیان والا کہتا ہے کہ یوں نہیں کرنا، لفظ نبی سے لینے ہیں، معنی قادیان سے لینا ہے. میں نے غلام احمد پرویز کو دیکھا ہے، کہا جی معنی نبی سے لینا ہے، لفظ نبی سے لینا ہے، معنی لاہور سے لینا ہے. جو بند والے کہیں گے لفظ بھی مدینے سے لینا ہے تو معنی بھی مدینے سے لینا ہے. میں نے جاوید غامدی کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے لفظ نبی سے لینا ہے، معنی لاہور سے لینا ہے. میں نے کہا لفظ بھی نبی سے لینا، ہم نے معنی بھی نبی سے لینا ہے. جو بند کا موقف یہ ہے الفاظ قرآن بھی نبی دے گے اور معنی قرآن بھی نبی دے گے. نبوت کو چھوڑ دے گا، الفاظ بھی نہیں ملتے. نبی کو چھوڑ دے گا تو معنی بھی نہیں ملتا. ہم نے حدیث پیغمبر کو دیکھا ہے، الفاظ بھی صحابی دیتا ہے اور معنی بھی بلند آواز سے معنی بھی صحابی دیتے ہیں. میں بلا ٹوک ٹوک بات کہنے لگا، یہ سبق میرا نہیں، میرے اساتذہ ہے اور میں دیانت سے بات کہتا ہوں، بددیانتی کی بات نہیں کرتا. ایک بندہ مجھے کہتا ہے، میں نے ادھر جا کے پوچھا ہے تمہارا دیوبند کا اختلاف کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر جائے گا تجھے امام ملے گا، ادھر آئے گا نبی ملے گا، ادھر جائے گا فقہ ملے گی، ادھر آئے گا حدیث ملے گی. نانا بھائی بددیانتی کی بات ہے. میں کہتا ہوں ادھر جائے گا تب بھی نبی ملے گا، ادھر جائے گا تب بھی نبی ملیں گے، ادھر جائے گا تب بھی حدیث ملے گی، ادھر آئے گا تب بھی حدیث ملے گی. کہہ جائے گا تمہارا اختلاف کیا ہے؟ ادھر بھی پیغمبر ہے، ادھر بھی پیغمبر ہے، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے. اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہ اختلاف کو سمجھنا. دیوبند کا موقف یہ ہے حدیث کے الفاظ بھی نبی صحابی دیتا ہے تو معنی بھی صحابی دیتا ہے. انہوں نے کہا نا یوں نہیں کرنا، حدیث کے لفظ تو صحابی دیتا ہے، حدیث کا معنی وہابی دیتا ہے. لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے گا تو مسلک میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے گا تو مسلک وہ بنتا ہے. تیری مرضی. لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی ان سے لے لے، تیری مرضی. لفظ صحابی سے لے کے معنی ان سے لے لے. دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. یہ نمائندہ الفاظ بھی دیتا ہے اور معنی بھی دیتا ہے. الفاظ قرآن بھی نبی دے گے تو معنی بھی نبی دے گے. حدیث کا معنی لفظ صحابی دے گا تو معنی بھی صحابی دے گا. معنی بھی کون دے گا؟ جو کہتے ہیں نہیں الفاظ نبی سے معنی میں کروں گا، تو سمجھ لے دال میں کالا کالا ہے. کہتے ہیں حدیث کے الفاظ صحابی سے لیں گے تو میں عربی نہیں جانتا، معنی میں کروں گا، تو سمجھ لے دال میں، بولنا سمجھ لے دال میں کالا کالا. پچھلے مہینے دبئی میں ایک اجلاس تھا، ہماری میٹنگ چل رہی تھی. ایک پڑھا لکھا بندہ کہنے لگا مولانا عجیب بات ہے، تمہیں ذاکر نائک سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. کہتے بات تو چلتی ہے. میں نے کہا مجھے اختلاف نہیں ہے، اسے ہم سے اختلاف ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا ہم پہلے والے ہیں، وہ بعد والے ہیں. پہلے والے بعد والوں سے اختلاف نہیں کرتے، بعد والے پہلوں سے اختلاف کرتے ہیں. کہتے اختلاف ہے کیا؟ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا، تجھے سمجھ نہیں آنا، تفصیل دوں گا تو وقت لگ جائے گا. کہتے جی پھر بھی کہے بندہ پڑھا لکھا تھا. کہتے اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا جو سچ اور ریسرچ میں اختلاف ہے وہ ذاکر نائک اور دیوبند میں اختلاف ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا نہیں سمجھا نا، تجھے انگلش پہ ناز تھا، تو دیوبند والے کی جملے نہیں سمجھا. میں نے کہا جو سچ اور ریسرچ میں اختلاف ہے وہ دیوبند اور ذاکر نائک میں اختلاف ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا میں مثال لے کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا تم مجھے بتاؤ، یہ دبئی میں اسٹیڈیم بنا ہے، رات کو فٹ بال کھیلا جا رہا تھا، تم نے رات کو بڑی لائٹیں لگائی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرچ لائٹ ہے. میں نے کہا کھلاڑی گول کرنے کے لیے گیند کو لا رہا تھا تو جب یہ قریب پہنچا ہے
گول کرنے لگا. ایک آدمی نے اس لائٹ کو آف کر دیا. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے ریسرچ ہے. میں نے کہا جب سرچ لائٹ جلی ہے تو یہ کھیل رہے تھے, جب ریسرچ ہوئی ہے تو کھیل خراب ہوا ہے. دیوبند کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے پہ اصحاب پیغمبر سے لے کے آج تک کے فقہا سرچ کر چکے ہیں, اس پہ ریسرچ نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں ریسرچ کرنی ہے. میں نے کہا سرچ کرنی ہے. اگر کھیل میں ریسرچ کرے تو دنیا کا کھیل برباد ہوتا ہے. اجماعی مسائل میں آج کا محقق ریسرچ کرے گا تو شریعت بھی برباد ہوگی. ہم وہاں بھی سرچ کے قائل ہیں, یہاں بھی سرچ کے قائل ہیں. ہم نے سرچ مانی ہے. وہ عمر کے فتوے پہ ریسرچ کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ عمر کے فتوے پہ کہتا جی بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کہا عمر سے بڑا آدمی ہے. کہتا جی اس نے بڑی دینی خدمات ہیں. میں نے کہا عمر سے بڑی دینی خدمات ہیں, تو کیسی بات کرتا ہے؟ اگر ذاکر نائک کہہ دے میں عمر کے فتوے کو چیک کروں گا, تیرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا. اور جب میں نے کہہ دیا تو میں اس کے فتوے کو بھی چیک کروں گا, تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا ہے, میں بات جرات کے ساتھ کہتا ہوں یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا شروع کر دو. اصحاب پیغمبر پہ تنقید کرے گا تو تنقید برداشت بھی کرے گا. اصحاب پیغمبر پہ تو تنقید کرے ہم سے برداشت نہیں ہے, تو جب تم پہ تنقید ہو پھر تو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا بھی شروع کرو. لوگ کہتے ہیں تنقید کرنی تو ہے, تنقید سہنی نہیں ہے. دیوبند والے تنقید کرتے کم ہے, سہتے زیادہ ہے. نہیں سمجھے؟ کرتے کم ہے اور سہتے زیادہ ہے. میں نے کہا میں ایک جملے کو چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ بولیے نا, نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ. میں خدا کی قسم اٹھا کے تو مسجد میں بیٹھو, میں غلط بات نہیں کرتا, میں آیات پڑھ کے سناتا جاتا, پھر تجھے تحقیق کی ذاکر نائک کی پیش کرتا جاتا. میری کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہنے کہ بابا تقابل ادیان پہ بات کر, ہم تیرے ساتھ ہیں. یہودیت کو جواب دے, ہم تیری پشت پہ ہیں. عیسائیت کو جواب دے, ہم تیری پشت پہ ہیں. ہندو سے دلائل کی جنگ لڑ, ہم علماء تیری پشت پہ ہیں. لیکن جب تو غلط فتوے دے گا ہم تیری تائید نہیں کریں گے. تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے, ہمارے اکابر کی جماعت ہے, ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تم نے مسائل نہیں بتانے, رائیویل کے بزرگوں کی ہدایات ہے, مسائل تم نے نہیں بتانے. تم گجرانوالہ میں گشت کرو, یہ تیرا کام ہے. لیکن مسئلہ دارالافتاء گجرانوالہ سے پوچھنا. ہم بھی کہیں گے تقابل ادیان پہ بات کر, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن وہ فتویٰ نہ دینا حضرت عمر فاروق کے فتوے سے ٹکرا جائے. اگر وہ ٹکرا گیا ہم حضرت عمر کا دفاع کریں گے, تجھ پہ تنقید کریں گے. کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بولتے نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تو مثبت کا بات کہتا ہوں, میں نے کوئی منفی بات تو نہیں کی ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا. نہ اللہ نے قرآن کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے, سمجھانے کے لیے پیغمبر دیا ہے. پیغمبر نے حدیث کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, پیغمبر نے سمجھانے کے لیے, بولنا سمجھانے کے لیے صحابہ بیان صحابہ میرے نبی نے دی ہیں. چونکہ بات لمبی ہوتی ہے میں زیادہ مثالیں دلائل نہیں دے رہا, ایک مثال دے تو ایک. چونکہ بخاری کا موقع ہے, میرا تو دل کرتا ہے, اللہ گواہ ہے کہ بخاری پہ بولنے کو میرا بھی جی کرتا ہے, تراجم پہ, ابواب پہ, اسناد پہ, احادیث پہ, مسائل پہ. میں کہتا ہوں توجہ آپ کے علم میں نہیں ہے. امام بخاری پہ دیوبند کا کتنا موقف مضبوط ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھئی دیوبند والے داڑھی مٹھی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کتنی رکھنی چاہیے؟ کہتا ہے مٹھی نہ رکھو. میں نے کہا کتنی رکھے؟ کہتا ہے یہ ناف تک یا جہاں تک جائے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری شریف میں ہے. میں نے کہا حدیث پڑھ کے سناؤ جو ہمارے علم میں نہ ہو. کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالف المشرکین وغفر اللہ وعفو الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھایا کرو, مونچھوں کو کٹایا کرو. میں نے کہا جس صحابی نے پیغمبر کی یہ حدیث سنائی ہے ان کا نام کیا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما. میں نے کہا یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے
جن کو رفع الیدین کے مسئلے میں تو کہتے ہیں متبع سنت تھے، اتباع سنت میں بڑے معروف تھے، یہ وہی ہے؟ کہتا جی وہی ہے۔ میں نے کہا پھر بخاری نے جو اللہ کے نبی کا ارشاد دیا ہے، آگے ارشاد کا معنی بھی دیا ہے، ذرا وہ بھی پڑھ دے۔ کہتے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا امام بخاری آگے عبداللہ بن عمر سے حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبَيْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج و عمرے پہ جاتے، سفر لمبا ہوتا، داڑھی کے بال کچھ بڑھ جاتے، حج و عمرے سے فراغت کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے۔ میں نے کہا دیوبند کا قصور یہ ہے، ہم حدیث کے لفاظ بھی صحابی سے لیتے ہیں اور معنی بھی، بولنا معنی بھی، حدیث کے الفاظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے تو موقف میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو موقف اس کا بنتا ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 قرآن و حدیث کا معنی کیا ہے، نمبر 2 قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، بولیے نا سمجھنے کا، نمبر 3 توجہ رکھنا۔ اب میں ذرا مضمون چھیڑنے لگا ہوں۔ نمبر 3 مسئلہ دیوبند کا قرآن و حدیث سے تعلق کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جس طرز پہ بات میں کرنے لگا ہوں تحقیقات میرے اکابر کی ہیں، عبارات اکابر میں موجود ہیں، تحقیقات میری نہیں ہے، ہاں الفاظ میں اپنے لاتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی بندہ کہتے جی کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند پہ اعتراض رکھتا ہے پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب، بولیے نا جواب، دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہوتا ہے تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پہ ہوتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہوتا ہے تو دفاع پھر حدیث کرتی ہے۔ دونوں میں کیسا قریبی تعلق ہے؟ اعتراض قرآن پہ کر، جواب دیوبند والا دیتا ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اگر میں قرآن پہ اعتراضات بھی نقل کرتا پھر اعتراضات کے جواب بھی دیتا تو تیری رات تو اسی میں بیت جانی ہے۔ پھر میں دیوبند پہ اعتراض کو لیتا، دفاع قرآن سے کرتا تو کل تیرا دن گزر جانا ہے۔ میں ایک صرف اعتراض، میں اگر صرف سورۃ فاتحہ پہ اعتراضات کو لے کے جواب شروع کروں گا ایک وقت بیت جائے گا۔ میں صرف 1-2 سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی دیکھو جب امام فاتحہ پڑھے مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے تو سننا چپ رہنا ہے۔ ادھر سے اعتراض آ گیا کہ مولانا قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، امام قرآن پڑھے ہم بھی چپ رہتے ہیں، قرآن پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جھگڑا کس پہ ہے؟ کہتے جھگڑا تو ام القرآن پہ ہے، قرآن پہ تھوڑے ہی جھگڑا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے ہم بھی کہتے ہیں مقتدی سنے، لیکن جب امام ام القرآن پڑھے ام القرآن بھی سنے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ ام القرآن قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی نا یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ ام القرآن ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا۔ وزنی دلیل دے گا تو میں شاباش بھی دیتا ہوں، دلیل کمزور دے گا تو شاباش کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دلیل بڑی وہ چن کے لایا ہے، اور دلیل نہیں لایا تو گوسلا لایا ہے۔ بولنا، دلیل نہیں لایا، کیا لایا؟ دلیل۔ چلو جس کو وہ دلیل کہتے ہیں، کہتے جی میری دلیل ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولو نا بابا، بیان ختم کر دوں تو پھر بولو نا، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے۔ دوسرا اور آخری سورۃ فاتحہ کی طرح۔ اعتراض تو سننا، لوگ ایسے مسلک نہیں بدلتے، اعتراض تو سننا۔ اعتراض سمجھ آئی؟ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا الف لام میم سے، دوسرا پارا سیقولو سے، آخری پارا۔ کہتے ہیں اگر یہ فاتحہ قرآن ہے، یہ تو کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، تو قرآن کیسے بنا ہے؟ گجرانوالہ کے سنی میرے اصول کو یاد رکھنا، توجہ رکھنا۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کبھی سوال کا بولنا، کبھی سوال پر سوال کا۔ میں محقق نہیں، میں تو ناقل ہوں، ان اساتذہ کے علوم کو نقل کرتا ہوں۔
مجھے طالب علم کہنے لگا یہ کس استاد نے لکھا جو تو نے نقل کیا، یہ تو تیری باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تو کلاس کے سبق بھول گیا ہے، اگر تو نہ بھولا ہوتا کبھی مجھے تانا نہ دیتا۔ کہتا کس استاد نے کہا؟ میں نے کہا ہر استاد نے کہا۔ کہتے ہر ایک نے کہا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا درسگاہ میں استاد کہتا ہے ایک سوال کا جواب تحقیقی ہوتا ہے، ایک جواب الزامی ہوتا ہے، سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے تحقیقی کہتے ہیں۔ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے الزامی کہتے ہیں۔ یہ درسگاہ میں مجھے سبق استاد نے دیا ہے، میں نے الفاظ اپنے نقل کر دیے تھے۔ توجہ رکھنا، میں نے اس سے پوچھا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتاؤ، بولیے سورتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی سورتیں کہ 114۔ میں نے کہا پہلی سورت بولنا، میں نے کہا تو قرآن ہی نہیں تھا تو پہلی سورت کیسے بنی ہے؟ بول خاموش۔ میں نے کہا اس کا جواب تیرے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس کا جواب تو نہیں دے گا، دے سکتا ہے تو جواب پیش کر دے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو نے دلیل نہیں دی تھی، تو نے کیا دیا؟ بولیے نا۔ میں جو پوری دنیا میں مثال دیتا ہوں، گجرانوالے کا نام لے کے دیتا ہوں، آج گجرانوالا کی مثال تو خود سن لے گا۔ گجرانوالا کی مثال کیا ہے؟ یہ کالج روڈ پہ ٹانگا گھوڑا جا رہا ہے، آگے آگے کوچوان ہے، پیچھے ایف ایس سی کا نو اسٹوڈنٹ 1 to 5 پہ بیٹھا ہے۔ اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا ہے، نوجوان سے مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا۔ بابے سے غصے ہو کے نوجوان کہنے لگا اور بابا جی سجے پاسے مڑنا سی، ہاتھا اشارہ چا دیں دے۔ بابا جی فرمانے لگے اور پتر تینو 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینو 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا سی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولنا کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ڈگوسلا۔ تینو 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا، تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ اور میں نے کہا تو نے ڈگوسلا کالج کے لڑکے کو دیا ہے، تو نے اس نصرت علوم کے درویش کو نہیں دیا۔ وہ کالج کا لڑکا تھا چپ ہو گیا، یہ نصرت علوم کا درویش ہوتا تیرے ڈگوسلے کا بھی جواب دیتا۔ میں موٹر سائیکل پہ تو نہیں، اگر سائیکل پہ بھی ہوتا تو میں نے کہنا تھا بابا جی ذرا بات کو سمجھا کرے، اصل تو 3 گز لمبے بانس نے مڑنا تھا، تھوڑی دیر پہلے 1.5 فٹ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، 3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے، 3 گز لمبا بانس مڑنے والا۔ میں نے کہا نصرت علوم کا درویش ہوتا تیرے ڈکوسلے کو بھی اڑا دیتا، تو دلیل نہیں دیتا، تو ڈکوسلا دیتا ہے۔ جو بند والا ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا ہے، تیری دلیل کا جواب بھی دیتا ہے۔ میں نے دلیل دی ہے، تو پیش کر جواب، تجھے نہیں ملے گا، لیکن آپ کے ذہن میں الجھن رہ جائے گی کہ مولانا ان کے سوال کا جواب تو نہیں آیا نا۔ میں نے کہنا نا، میں سوال کا جواب دینے لگا۔ میں نے کہا قرآن کی 114 سورتیں ہیں، یہ ترتیب میرے پیغمبر کی ہے، قرآن کے 14 پارے ہیں، یہ ترتیب بات کی ہے، یہ ترتیب نبوت رہی ہے، یہ 30 پاروں کی ترتیب یہ قرآن حفظ کرانے کے لیے آسانی کے لیے لگائی گئی ہے۔ 114 سورتوں کی ترتیب یہ میرے پیغمبر نے دی ہے۔ بات والوں نے یوں کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، ایک قرآن کا متن ہے، ایک قرآن کی شرح ہے۔ قرآن کی سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا متن ہے، 113 سورتیں یہ قرآن کی شرح ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، متن ایک سورت کا نام ہے، شرح 113 سورتوں کا نام ہے، اور شرح کا تعلق ایک سے نہیں ہوتا، پورے متن سے ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں گا الف لام میم کا تعلق یہ پہلے پارے سے ہے، الف لام میم کا تعلق پہلے پارے سے ہے، الف لام میم اللہ لا الہ اس کا تعلق تیسرے پارے سے ہے۔ میں یوں کہوں گا تبارک الذی اس کا تعلق 29ویں پارے سے ہے، ہم یتساءلون اس کا تعلق 30 پاروں سے ہے، اور الف لام میم سے لے کے والناس تک اس سب کا تعلق سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ اسے متن کہتے ہیں، اسے شرح کہتے ہیں، اسے متن کہتے ہیں، اسے شرح کہتے ہیں۔ یہ متن بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ شرح بھی قرآن کا حصہ ہے، ترتیب پیغمبر نے دی ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، جو بات میں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بھی دیوبند والوں کا موقف کیا تھا؟ اگر اعتراض قرآن پہ آیا ہے تو جواب بولنا، جواب دیوبند والے۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اعتراض کرنے لگا میں فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے اللہ فرماتے ایاک نعبدو، بولیے کیا؟ ایاک نعبدو کا ترجمہ
بات سمجھے نا؟ ایاک نعبدو کا ترجمہ بولو، یہ کلام اللہ کا ہے، تو جب اللہ فرماتا ہے ایاک نعبدو، کیا ترجمہ ہوگا؟ بولنا کیا ترجمہ؟ ہم تیری، اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہوتا جب آپ نے ایاک نعبدو کہا تو بات سمجھ آئی ہے، جب خدا ایاک نعبد کہے تو خدا کا کلام کیسے؟ یہ جواب وہ ہے جو میں نے زمانہ حفظ میں امام اہل سنت سے گکھڑ منڈی میں سنا تھا۔ ہاں میں نے اس وقت سنا تھا، اور میں بحمداللہ آج بھی کہتا ہوں کہ جب شیخ کے پاس ہم پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے صبح درس قرآن میں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، بس یاد کر لیتے تھے۔ آج بحمداللہ شیخ کے علوم کی قدر آتی ہے، اس وقت سنا تھا، سمجھ میں نہیں آئی، رٹ لیا۔ گجرات ایک مدرسے میں گیا، مدرسہ حفظ کا تھا، محتمم صاحب فرمانے لگے ان بچوں میں آدھا گھنٹہ بیان کر دو۔ میں نے بیان عقیدے پہ کر دیا، بیان سے فارغ ہوئے، محتمم صاحب فرمانے لگے مولانا گمن تو عجیب آدمی ہو، بڑوں میں بھی عقیدہ، بچوں میں بھی عقیدہ، کیا تجھے دل لگی ہے یہ عقیدہ جو سمجھتا نہیں؟ کیا فائدہ اس بچے کو سمجھانے کا؟ میں نے کہا بچوں کو واپس بلا، لڑکے پھر واپس آ گئے۔ میں نے کہا ایک لڑکے کو کھڑا کرو، میں نے کہا بیٹا کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہوا، کتنے پاروں کا حافظ ہے؟ کہا جی میں تو 25 پاروں کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا سورہ یاسین پڑھو، ایک رکوع پڑھ دیا۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا تفسیر کرو، میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا محترم صاحب مجھے سمجھاؤ، جب یہ بچہ قرآن سمجھتا نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھایا کیوں ہے؟ کہتے ہیں آج پڑھا دیں گے کل سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا آج عقیدہ رٹا دیں گے کل سمجھ جائے گا، آج عقیدہ رٹا دیں گے کل سمجھ جائے گا۔ تو جرم تو میرا دوست میرا ہے، میں نے عقیدہ رٹایا جو نہیں ہے، جرم تو میرا ہے، میں نے عقیدہ سمجھایا جو نہیں ہے۔ میں اپنے مدرسے میں بھی ڈرتا رہا، نانا عقیدہ نہیں بیان کرنا۔ میں نے کہا میری سمجھ سے ماورا ہے، بانی بھی دیوبند کا ہے، محتمم بھی دیوبند کا ہے، طالب بھی دیوبند کا ہے، معلم بھی دیوبند کا ہے، معامن بھی دیوبند کا ہے۔ کہا دیوبند کے مدرسوں میں دیوبند کے عقیدے نہ بیان کرنا، مجھے بتا پھر دیوبند کا عقیدہ کس جگہ پہ ذکر کیا جائے گا؟ اگر عقیدہ تو طالب علمی میں رٹا دیتا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں نے یہاں کمرے میں بھی کہا، میں نے کہا جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے یہ عقیدہ مجھے امام اہل سنت کے قدموں سے سمجھ آیا ہے۔ عقیدہ جو مجھے سمجھ آیا صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے سمجھ آیا ہے۔ بہت سارے عقائد وہ تھے میں سنتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج جب میدان میں نکلے ہیں خدا نے اکابر کے جوتوں کی صدقوں میں فہم بھی دیا ہے، اور میں ابھی جب اٹکتا ہوں میں پوچھتا ہوں، کبھی استاد دائر صاحب سے پوچھوں گا، کبھی کسی سے پوچھوں گا، میں آج بھی کہتا ہوں میں فون کر کے بھی پوچھتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں بھئی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات سمجھا دے، اس کی وضاحت مجھے کر دے، پوچھ لینے میں کیا حرج ہے۔ خیر میں بات کہہ رہا تھا، سوال کیا کیا تھا؟ ایاک نعبد کا معنی خدا تیری، اور جب اللہ پڑھے تو معنی کیا کرتا ہے؟ امام اہل سنت نے خدا کی قسم ایسا جواب دیا میں آج بھی اشش کر اٹھتا ہوں، کیسا زبردست جواب تھا۔ مجھے آج وہ دن یاد ہے، استاد زید الراشدی صاحب برکاتہم، ہم ایک مدرسے میں تھے، اپنی فائل نکالی، یہ چنیوٹ میں جامع امدادیہ میں، مجھے فرمانے لگے الیاس تو نے گل دسا؟ میں کہ استاد جی دسو۔ فرمایا یہ فائل دے، میں نے حدیثیں لکھی ہیں، میں کبھی کبھی حدیث پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی، ابا جی کے پاس جاتا ہوں وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی کوئی مثال دے۔ فرمایا یہ دیکھ مثال کنز العمال کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا علماء کو یوں قتل کیا جائے گا کما تقتل الکلاب، جیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ویلتا، اے کاش کے اس دور میں تحمق علماء تحمق اختیار کر لیں، قتل سے بچ جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی سے پوچھا تحمق تو حماقت سے بنا ہے، اس کا کیا منع؟ علماء احمق بن گئے۔ ابا جی مطلب کیا ہے؟ استاد فرمانے لگے ابا جی نے ایک جملہ پنجابی میں کہا تھا جس کا ترجمہ اردو میں جلدی میں نہیں ملتا، اور جملے نے سارا مسئلہ صاف کر دیا۔ میں نے کہا ابا جی ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا اے کاش اس وقت میں علماء یملے بن جائیں۔ نہیں سمجھا کیا بن جائے؟ اب یملے کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں آ رہا، مجھے تو استاد نے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے، میں کسی بھی جلسے میں میرا موقع کم ملتا ہے میں استادوں کے نام لے کے نقل کرتا ہوں، یہ میں نے فلاں سے سنا، یہ میں نے فلاں سے پڑھا۔ کہتے ہیں کاش کے جملے بن جائیں، تمہیں یملہ بھی سمجھ نہیں آئے نا؟
اب بتاؤ جس کو امام اہل سنت کی پنجابی بھی سمجھنا ہے اور وہ کہ مجھے اس کے عقائد سمجھ نہیں آ رہے، تو اس کی عقل پہ ماتب کرنا چاہیے یا امام اہل سنت کو نہیں ماننا چاہیے؟ چلو نہیں سمجھ آیا تو پھر استاد اس کی وضاحت کبھی اب مناسب سمجھے تو وہ فرما دیں گے۔ میں توجہ رکھنا، شیخ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا استاد بچہ سکول میں جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر بچے کو درخواست دینی سکھاتا ہے، بیٹا لکھو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے 2 دن کی رخصت چاہیے۔ یہ درخواست کس نے لکھی؟ بولیے نے کس نے لکھی؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ کس نے لکھی؟ اور کیا لکھتا ہے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر میرے بھائی کی شادی ہے۔ کوئی ہیڈ ماسٹر کے بھائی کی شادی ہے؟ کس کے بھائی کی شادی ہے؟ بولنا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ یہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر نے لکھا ہے، لیکن اعتراض تب ہوتا جب ہیڈ ماسٹر یہ اپنے لیے لکھتا۔ ہیڈ ماسٹر نے درخواست لکھی ہے، اپنے لیے نہیں لکھی، بچے کے لیے لکھی ہے کہ بچہ جب تو لکھے تو یوں لکھ رہا۔ امام اہل سنت نے فرمایا ایاک نعبد قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام بندے کے لیے ہے۔ خدا نے فرمایا جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا، جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا۔ میں خدا گواہ ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں صرف فاتحہ پہ اعتراض چلاتا کہ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب کون دیتا ہے؟ اور بولنا کون دیتا ہے؟ اور جب اعتراض دیوبند والے پہ ہوتا ہے تو دفاع کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے کون کرتا ہے؟ مجھے پاس ایک بندہ کتاب لایا فضائل حج حضرت شیخ زکریا کی لایا رحمت اللہ علیہ، کہتے کہ پہلے میں دیوبندی تھا، میں تبلیغی جماعت میں تھا، میں نے مسلک بدل لیا ہے۔ میں نے کہا بھئی تمہاری مرضی ہے، مجھے اس پہ کوئی تنقید کا حق نہیں ہے، تم بدل لو، جو اچھا لگا تم قبول کر لو۔ مجھے کہتا نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل کون سی ہے؟ کہتا ہے میں نے شیخ زکریا کی فضائل حج کو پڑھا ہے، مجھے اس میں ایک واقعہ ملا ہے، ایک بندہ حج کو جا رہا تھا، راستے میں جنگل میں بیمار ہوا، علاج والا کوئی نہیں ملتا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھ میں فلاں نبی ہوں، دنیا سے چلا گیا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے تیرے علاج کے لیے۔ تو یہ کفر تھا جو فضائل حج میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کفر کیوں ہے؟ کہتا ہے قیامت سے پہلے کوئی بندہ دنیا میں آ جائے یہ تو کفر ہے، فضائل حج میں کفر تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا اس بات پہ پکا رہنا، قیامت سے پہلے دنیا میں آ جانا یہ کفر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن میں ہو قرآن کو بھی چھوڑ دے گا؟ کہتے قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا پارہ نمبر 1 پڑھیے، بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے گزارش کیجیے ہمیں قاتل بتا دے کون ہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انہیں کو جانور ایک گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ، مقتول زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا، اس نے دنیا میں زندہ ہو کے بتایا میرا قاتل یہ ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، پہلا پارہ بھی چھوڑ دے، دوسرے پارے کو پڑھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال اللہم اللہ موت ثم احیاہم، پہلے خدا نے موت دی ہے، قیامت سے پہلے زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، چھوڑ دے۔ پارہ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، خدا قرآن میں کہتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر یا کوئی ولی تھے یا غالباً عزیر گزر رہے تھے، مفسرین کے اقوال کے مطابق اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، خدا نے وفات دی ہے، پھر 100 سال کے بعد خدا دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ پارہ نمبر 7 اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میت قبر پہ جاتے ہیں، کم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ زندہ ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا فضائل حج میں جو تجھے کفر نظر آیا ہے یہ واقعات قرآن میں ہے، کفر کہہ کے قرآن کو چھوڑ دینا، کہتا ہے یہ کفر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا یہ ولی کی کرامت ہے، ہم معجزہ بھی مانتے ہیں کرامت بھی مانتے ہیں، معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے تو کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ تو نے اعتراض فضائل حج پہ کیا ہے تو دفاع اس کا قرآن نے کیا۔ اعتراض قرآن
آگ لگا تو جواب کس نے دیا؟ بولنا کس نے دیا؟ بھئی دیوبند کہتے تجھے کیوں جھجک آتی ہے؟ میری سمجھ سے مابرا ہے، اعتراض دیوبند پہ ہے، جواب کس نے دیا؟ تو جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو جواب کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک بندہ میرے پاس ارواح ثلاثہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے لیے آیا، کہا جس میں کفر لکھا ہے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں۔ کہتے حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے فلاں ولی تھے، فلاں محدث تھے، وہ دہلی کی جامع مسجد سے باہر نکلے، آگے کتے پہ نظر، وہ کتا کامل ہو گیا، ساتھ اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے کہا کفر کیا ہے؟ کہتے جی بلا کتا کامل ہو جائے یہ تو کفر ہے، کامل انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آنی، میں جواب میں استاد کو پیش کرتا ہوں۔ میں جامعہ امدادیہ میں تھا، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر صدر ضیاء شہید ہوا، ہمیں جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج ایک ولی دنیا سے اٹھ گیا۔ پھر فرمانے لگے تمہیں گلا ہوگا یہ داڑھی منڈا رہا ہے۔ ولی میں نے کیسے کہہ دیا؟ تمہیں تعجب ہوگا اختیارات کے باوجود قانون اسلامی نافذ نہیں کرتا، یہ ولی کیسے ہے؟ تمہیں تعجب ہوگا اس کے دور میں علماء گرفتار بھی ہوئے، یہ ولی کیسے ہے؟ پھر میں میری بات کو سمجھو، تمہیں گلا اس لیے ہے تم نے استاد کو دیکھا ہے۔ صدر کا مقابلہ استاد سے نہیں کرنا، صدر کا مقابلہ صدروں سے کرنا ہے۔ صدر کا مقابلہ جب تم صدر کو صدروں سے دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں یہ ولی نظر آئے گا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کتے کا تقابل کتوں سے کرنا ہے، ایک وہ کتا جو بولا ہے، ایک وہ جو رکھوالی کے لیے رکھا ہے، ایک وہ جو شکار کے لیے رکھا ہے، تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کتا کامل ہوا، یعنی کتوں میں سے وہ کتا کامل بنا، کتوں کے مقابلے میں کامل۔ اگر تجھے اس پہ گلا تھا تو یہ جواب قرآن دیتا ہے، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اصحاب کاف چلے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ساتھ وہ کتا بھی بیٹھا تھا۔ خدا نے قرآن میں ذکر کر کے واقعہ کتے کی مذمت نہیں کی ہے، مقام مدح میں ذکر کیا ہے، اور جس کو مقام مدح میں لائے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں کمال بتاتے ہیں۔ تو اگر پہلے دور کے امتی کی صحبت میں چلا ہے اور کتوں میں وہ کتا آگے بڑھا ہے، آخری نبی کی امت کے ولی کی اگر نگاہ پڑی ہے تو بقیہ کتوں سے آگے بڑھا ہے۔ تو جو تو نے اعتراض اس پہ کیا یہ تو قرآن میں تھا، کہتے چلو یہ بات تو مجھے سمجھ آئی، لیکن ایک بات تو رہ گئی نا، وہ کتے مراقبے میں چلے گئے، میں کیسے مان لوں؟ میں نے کہا ایک مراقبہ ہوتا ہے، توجہ ایک سجدہ ہوتا ہے۔ مراقبے کا معنی کہتے گردن جھکا لو، میں نے کہا سجدے کا معنی کہتے زمین پہ رکھ دو۔ میں نے کہا مراقبہ مشکل کر لیا سجدہ، کہتے جی سجدہ مشکل۔ میں نے کہا تجھے مراقبے پہ اعتراض تھا، قرآن تو سجدے کی بات کرتا ہے۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، بولنا والشجر۔ ارے اس کو تو چپائی بھی سجدہ کرتے ہیں، چپائیوں میں کتا بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن سجدے کی بات کرتا ہے، تو مراقبہ نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا جو نے اعتراض اس پہ کیا ہے اس کا دفاع قرآن سے ملتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، جب اعتراض دیوبند پہ ہو تو پھر دفاع قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہو تو جواب۔ میں صرف ایک واقعہ کرتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف عبارات کابر پہ۔ تیرے پاس دلیل جو نہیں تھی تو بلا وجہ پریشان ہوا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی دیوبند کا امام ہے، اور دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو انسان بنا کے عزت دی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتا ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، قصیدہ ہے نا ذہن میں، اے کاش مدینے کا، کہتے خدا کہتے انسان بننا کمال ہے، یہ کہتے کاش مدینے کا کتا ہوتا۔ تو جس کو انسان ہونے پہ آ رہا ہے تم نے امام مانا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے امام مانا ہے، کہتے انسان ہونے پہ آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب خدا نے صدیق کی زبان سے دلوایا ہے۔ وہ جواب خدا نے حضرت صدیق کی
یہ اعتراض بعد میں آنا تھا، خدا نے جواب پہلے دلوایا۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں صدیق اکبر کھڑے تھے، پرندے کو دیکھا درخت پہ کھڑ بیٹھا ہے، کہا طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا، صدیق کہتے ہیں کاش مدینے کا پرندہ ہوتا، نانوتوی کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا۔ وہ تمنا پرندہ ہونے کی کرتے ہیں اور یہ تمنا مدینے کا کتا ہونے کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق کو دیکھا تو ان پہ غلبہ خشیت کا ہے، ہم نے نانوتوی کو دیکھا اس پہ غلبہ محبت کا ہے۔ اگر اعتراض ان پہ نہیں ہے، اعتراض ان پہ بھی نہیں ہے، اگر اعتراض ان پہ ہے ذرا ان پہ بھی تو کر کے دیکھنا۔ کہتے ہیں نہیں کرتا۔ میں نے کہا ان کو انسانوں نے پہ فخر ہے، لیکن خشیت میں یوں کہتا ہے اسے انسانوں نے پہ فخر ہے، محبت محمدی میں یوں کہتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ لگتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہو دفاع کون کرتا ہے؟ میں آخری بات میں نے کہا نمبر 4، دیوبند والا خدمت قرآن کی بھی کرتا ہے اور دیوبند والا خدمت حدیث کی بھی۔ میں تفصیلی خدمات میں نہیں جاتا، مفصل مقالہ اس پہ میں کبھی پیش کر دوں گا، مفصل مقالہ علماء دیوبند کی خدمات قرآن و حدیث، قرآن کریم پہ کیا خدمات ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کو جمع کر دیا ہے۔ علماء دیوبند کی خدمات حدیث کیا ہے ہم نے مفصل جمع کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبند کی قرآنی خدمات بھی دیکھ لے، حدیث کی خدمات بھی دیکھ لے۔ میں اگر وہ خدمات ذکر کروں گا جو تمہارے علم میں ہے، حفاظ اتنے ہیں، قاری اتنے ہیں، یہ بات تو چلا ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، اگر تم قرآن کریم پہ اعتراضات کو دیکھو گے تو جواب دیوبند نے دیا ہے۔ اگر قرآنی احکام کو دیکھو گے تفسیر دیوبند نے کی ہے۔ اگر قرآنی قصص کو دیکھو گے جماعت دیوبند نے کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے معجزات کو دیکھو گے جواب جماعت دیوبند نے کیا ہے۔ قرآن کے اعجاز کو دیکھو گے جواب دیوبند نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے الگ الگ پہلو پہ دیوبند والے قرآن کی تفسیریں دے رہے ہیں اور تفسیریاں گھر میں نہیں جیل میں بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ میں یوں کہوں گا اور اس دعوے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہ اسحاق کو محدث دہلوی کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، شاہ عبد القادر کو دیکھ لو، شاہ رفیع الدین کو دیکھ لو، اگر دیکھے گا دیوبند والے ملتے ہیں۔ اگر ترجمے کی تسہیل کی ہے تو شیخ الہند جیل والا ملتا ہے۔ اگر مزید تسہیل کی ہے تو بیان القرآن والے حضرت تھانوی ملتے ہیں۔ اگر مزید تشریح کو دیکھے گا تو اس کو بیان کرنے والے مفتی محمد شفیع معرف القرآن والے ملتے ہیں۔ اگر مزید آسان ترجمہ دیکھے گا ان کا بیٹا شیخ الاسلام تقی عثمانی ملتے ہیں۔ میں نے کہا جس پہلو پہ قرآن کو دیکھتا جائے گا ہر پہلو پہ دیوبند والوں نے قرآن کی تفسیریں الگ بیان کر دی ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لے، آپ یقین فرمائیں۔ ابھی 4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک ایسے ادارے میں گیا جو دیوبند کے امام اہل سنت پہ اعتراض بھی کرتا ہے، دیوبند کے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتوں پہ حضرت سواتی مرحوم پہ اعتراض بھی کرتا ہے۔ میں دفتر میں گیا، واللہ العظیم میں کہتا ہوں، میں دفتر میں گیا تو میں نے ڈیسک پہ دیکھا حضرت سواتی دامت برکاتہ رحمہ اللہ کا دروس القرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا یار تو اس کو مانتا بھی نہیں، دروس القرآن بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن قرآن سمجھ اس سے آیا ہے۔ میں 4 دن قبل کی بات کہ میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، میں نے کہا اختلاف بھی ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ عجیب بات یہ ہے امام اہل سنت کا ذخیرۃ الجنان دیکھ لے، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کی آج تو معالم کو دیکھ لے، ہر بندے کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ میں یوں کہوں گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اگر تو نے آسان لفظوں میں قرآن کریم احکام کے ساتھ دیکھنا ہے معرف القرآن کراچی والا دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم کو علم الکلام کی روشنی میں دیکھنا ہے معرف القرآن جامع اشرفیہ والا مولانا ادریس کاندلوی کا دیکھ لے۔ اگر عربی ذوق تیرا ہے قرآن میں علمی دلائل دیکھنے ہیں، مسائل فقہیہ پہ احکام القرآن تھانہ
भवन वाले का देख ले। अगर तूने कुरान करीम के एजाज को देखना है, मुश्किलातुल कुरान को देख ले। अगर तूने कुरान करीम में इल्म, अगर तूने कुरान करीम की रोशनी में इस्तिवा अलल अर्श को देखना है, हकीमुल उम्मत थानवी के तमहीदुल फर्श को देख ले। अगर तूने कुरान करीम के, अगर तूने कुरान करीम की बलागत को देखना है, मैं बखुदा ये बात कह रहा हूँ, इजाजुल कुरान को देख ले। अगर तूने कुरान करीम पे आने वाले एतराजात को देखना है, हकीमुल उम्मत थानवी का, अगर मैं कुरान करीम की खिदमत पेश कर दूं, सिर्फ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या खिदमत पेश की है, बंदा ताज्जुब करता है। कभी वजूहुल मसानी लिखते हैं, कभी हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप इनकी खिदमत को देख ले, यूं इश्काल उठाते हैं कि बंदे को सुन के ताज्जुब होता है। हकीमुल उम्मत थानवी को देख, कभी सबकुल गयात लिखते हैं, फी नस्किल आयात लिखते हैं। जब अकीदे पर बहस आती है, हकीमुल उम्मत थानवी का कलम चलता है। और अभी कारी साहब सबा अशरा की रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहे थे, हमने हकीमुल उम्मत थानवी को देखा है, तनशीद उत्तबा, फिर तनशीद थानवी को देखा है, तनशीद उत्तबा, फिर तनशीद उत्तबा लिखी है। कभी किरात पे बात करते हैं, अगर हमने मसाइल को देखा तसव्वुफ पे एतराज था, मसाइल सुलूक हजरत थानवी ने लिख के कुरान की खिदमत की है। मैं बात ये कह रहा था कि जब जिस जिहाद से कुरान की खिदमत है देवबंद वालों ने की है। अगर हदीस मुबारक को देखे, उर्दू के जखीरे सारे छोड़ ले, उर्दू के जखीरे अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ अरबी के जखीरे को देख ले। मैं एक एक शरह का नाम लूंगा, शरह बुखारी को देख ले, हमने अरबी शुरू देखी है, अल-कंजुल मुतवारी हज़रत शेख ज़करिया की नजर आती है। हमने सही मुस्लिम को देखा है, तो फतुल मुलिम अलामा उस्मानी की नजर आती है। हमने अबू दाऊद को देखा है, तो बदरुल मजहूर हजरत अलामा सारनपुरी की नजर आती है। हमने मोता इमाम मालिक को देखा है, और जज़ुल मसालिक शेख ज़करिया की नजर आती है। हमने इब्ने माजा को देखा है, मा तमस्सु इलैहिल हाजा आज अलामा नुमानी की नजर आती है। हमने जो भी कुरान जामे तिरमिज़ी को देखा है, मारिफ सुनन देखा, अलामा दिनौरी की नजर आती है। मैं अरबी ज़खीरों की बात कर रहा था। और मैं आखिरी बात इशारतन मैं आखिरी बात कहता हूँ, हकीमुल उम्मत थानवी के दौर में गिला ये था, और ये मसाइल अहनाफ के हैं, कहते हैं कुरान नहीं है, मसाइल अहनाफ के हैं, हदीस नहीं है। हकीमुल उम्मत थानवी ने कुरान की खिदमत यूं की है, अहकामुल कुरान लिखवा दी है, मसला होगा दलील कुरान से होगी, 21 जिल्दों में इलाज सुनन लिखवा दी है, हदीस मसला फिका का होगा और साथ हदीस भी होगी। तो देवबंद वाले कुरान की खिदमत अरबी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। देवबंद वाले हदीस की खिदमत उर्दू में भी करते हैं, अरबी में भी करते हैं। बुखारी के नाम लेना आसान है, आज जो देवबंद वाले बुखारी पढ़ते हैं, एक अकोड़ा खटक देख ले तादाद 1500 बनती है। एक अकोड़ा खटक को देख ले तादाद 1500 बनती है। यहाँ को देख ले तादाद 125 बनती है। आप एक एक इदारे को देख ले, मैंने एक इदारे का नाम क्यों लिया है, एक इदारे में जो बंद वालों के यहाँ बुखारी इतने पढ़ने वाले मिलते हैं, तेरे पूरे मुल्क में मिला दे इतने बुखारी के तालिब नहीं मिलते जितने देवबंद के एक मदरसे के मिलते हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम अहादीस मुबारक समझने की भी तौफीक अता फरमाए, अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।